واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ مل گئی ہے جی؟ میری طرف دیکھو جی، میں عرض کروں ربط سورہ نساء کا مقبل کے ساتھ اسمی ربط میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرۃ کما فعل الیہود ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء کاملۃ فانزل علینا مائدۃ من السماء۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب ہم صرف تیری باتیں کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے کیا، اور ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کریں گے جس طرح نصارہ نے کیا، اور ہم عورتوں کے حقوق بھی مکمل ادا کریں گے۔ فانزل علینا مائدۃ من السماء، اپنے فضل و کرم کا دسترخوان ہمارے اوپر نازل فرما۔ یہ نام کو نام کے ساتھ ربط ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں معنوی ربط عرض کر رہا ہوں جی۔ سورہ بقرہ کے اندر 4 بڑے مضامین تھے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ یہ 4 بڑے مضمون تھے، اور 2 مضمون تھے ذیلی، ایک امور انتظامیہ اور دوسرا امور مصلحہ۔ یہ 6 مضامین تھے سورہ بقرہ کے اندر۔ اس کے بعد آئی سورۃ آل عمران، اس کے اندر توحید، رسالت اور جہاد پر شبہات کے جوابات دیے گئے۔ 5 شبہات تھے توحید پر، ان کے جوابات دیے گئے، اور 2 شبہات تھے رسالت پر، ان کے جوابات دیے گئے جی۔ اور جہاد پر جو شبہات تھے ان کے بھی جواب دیے گئے کہ جہاد کے اندر یعنی احد کے اندر میں نے تو فتح دے دی تھی، تم نے نبی علیہ السلام کے امر کی مخالفت کی جس کے نتیجے میں تمہیں شکست ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کے اندر بقرہ کا ایک مضمون یعنی امور انتظامیہ کا ذکر ہے۔ بقرہ کا ایک مضمون یعنی امور انتظامیہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ نساء کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر رکوع نمبر 8 کھولو، ہمت کرو، رکوع نمبر 8۔ ربو جہاں لکھا ہو نا جی، اور میں آیت نمبر بتا رہا ہوں 57، 50 اور 7، 57 آیت نمبر۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، نظر آیا ہے؟ شکر ہوا نظر آ گیا۔ جہاں تک حصہ اولا ہے، کیا ہے جناب حصہ اس کا؟ یہ جو ہے نا حصہ اولا، اس کے اندر احکام رعایا کا ذکر ہے۔ رعایا کا ذکر ہے، 14 احکام رعیت آ رہے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رعایا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم۔ اس کے بعد ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں سے جناب آگے چلو نہ کھولو، رکوع نمبر 18 کھولو، ہمت کرو ہمت کرو، رکوع نمبر 18۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر میں 17 نمبر جہاں رکوع لکھا ہے نا، 18 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 115، آیت نمبر 115، یقصد 15، 115 آیت نمبر۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مل گیا ہے۔ یہاں تک حصہ ثانیہ ہے سورت کا، اس کے اندر 9 احکام سلطانیہ آ رہے ہیں، 9 احکام سلطانیہ، سلاطین اور حکام
اور بادشاہوں کے متعلق کہ اے حکام تم رعایا کو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو، رعایا کو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو۔ پہلے حصے میں احکام رعایا ہیں، رعیت کو حکم ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ ہیں، یعنی سلاطین اور حکام کو امر ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو، رعایا کا نگہبانی کرو ان کی، اور ان کی حفاظت کرو، اور ان کو ظلم نہ کرنے دو، ظلم کرنے سے روکو ان کو، سمجھا جی۔ اور ہر حصے کے بعد مقصود اصلی یعنی مسئلہ توحید کا بیان ہے، ہر حصے کے بعد مقصود اصلی یعنی مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ پہلے حصے کے بعد اجمالاً اور دوسرے حصے کے بعد قدر تفصیل کے ساتھ۔ اب دیکھو نا، جہاں میں نے ابھی بتایا ہے وسعت مسیرہ، اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، یہ دور تک چلا جائے گا، یہ سمجھانا سے۔ اور رکوع نمبر 18، پورا رکوع جو ہے یہ مسئلے کے اندر ہے، مسئلہ توحید میں ہے۔ اس کے بعد وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، سورہ نساء کے احکام رعایا ہیں، ان کے بعد احکام کی ذرا وضاحت فرما رہے ہیں، توضیح فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آئے گا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر زجرات، تخویفات، منافقوں کے بارے میں چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ، اب ابتدا میں آ جاؤ، سورت کی ابتدا میں میری طرف دیکھو۔ اللہ پاک نے سورت کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کیا معنی اپنے رب سے ڈرو؟ یعنی اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، رب سے ڈرو معنی رب کے عذاب سے ڈرو۔ عذاب کا ذکر فرمایا، اور پیچھے پڑھ چکے ہو جہاں عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ آتے ہیں۔ عذاب سے بچنے کے لیے شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو، سمجھ رہے ہو جی۔ اب ابتدا صورت سے جو 14 احکام رعایا ہیں، ان ساروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ ان سب کا خلاصہ کیا ہے جناب؟ رعایا کے احکام ہے نا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، سب کا خلاصہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ جب احکام رعایا ختم ہوں گے تو پھر فرمائیں گے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں فرمایا شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں فرمایا احسان کرو، ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو اور احسان کرو۔ یہ ابتدا ہی سے یہ 14 احکام جو ہیں تخویف ہے پہلے، اس تخویف سے بچنے کے لیے 3 امور ہیں، ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو اور احسان کرو، سمجھ آیا نا؟ یہ تخویف ہے نا، لکھا ہے آپ کے پاس یا ایھا الناس کے نیچے ابتدا پہلے تخویف لکھا ہے نا، لکھا، چپ کر کے بیٹھو، تخویف ہے نا، یہ ڈراوا ہے کہ میرے عذاب سے ڈرو، پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ۔ یہ تقریر ختم، یہ تقریر ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور تقریر ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے تدبیر منزل، اس کو کیا کہتے ہیں جناب؟ تدبیر منزل، کے گھر کا نظام درست رہے، سمجھا؟ تدبیر منزل ہے یہ، وہ 14 احکام ہے نا رعیت کے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات سے، یہ ہے سیاست مدنیہ، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور چونکہ احکام ہے نا 30 کا سلطانی احکام ہیں، پہلا حصہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تدبیر منزل، گھروں کو سنوارنے کا، کہ گھروں میں ظلم نہ ہو، آپس میں ظلم نہ ہو۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سیاست مدنیہ، کہ پورا نظام مملکت کا جو ہے وہ کیا رہے؟ درست رہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ سلاطین اپنی رعایا کی پوری نگہبانی کریں۔ پھر جو
پہلا حصہ ہے تدبیر منزل، اس کے اندر 3 باتیں آئیں گی۔ کتنی جناب؟ کتنی مسائل آئیں گے جناب؟ 3 مسائل آئیں گے۔ آپ کے پاس لکھا ہے حاشیے پر کہیں؟ ہاں جی، ہاں لکھا ہے تو یاد رہتا ہے نا، آسانی ہو جاتی ہے۔ 3 مسئلے آئیں گے۔ پہلا مسئلہ آئے گا باہمی اتفاق۔ کیا آئے گا جی؟ آپس میں متفق رہو، ایک دوسرے کے خلاف نہ کرو، متفق ہونا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپس میں رہنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، نگہبانی کرنا۔ دوسرا مسئلہ آئے گا اصلاح اموال، کہ مال کی اصلاح، سمجھنا سی، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، عورتوں کے حق المہر نہ کھاؤ، وراثت کے اندر فلانے کا اتنا حصہ ہے، فلانے کا اتنا حصہ ہے، اصلاح اموال۔ اور آئے گا اصلاح ازواج، سمجھا؟ باہمی اتفاق، اصلاح اموال اور اصلاح ازواج، یہ تدبیر منزل کے اندر 3 مضامین آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب شروع کرو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، یہ تخویف ہے، لکھا ہے جی۔ اور دوسرا عنوان بھی لکھا ہوگا باب اول کا شعبہ اول۔ باب اول سے مراد تدبیر منزل، اور شعبہ اول سے مراد باہمی اتفاق ہے۔ باب اول کا شعبہ اول۔ اے او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، یعنی اس کے عذاب سے۔ رب سے ڈرو یعنی اس کے عذاب سے ڈرو۔ الذی خلقکم، مقتضی اول، ہاں جی، یہ ڈرنے کا پہلا مقتضی ہے وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے۔ حضرت یہاں مسئلہ کون سا آ رہا ہے؟ باہمی اتفاق۔ اس لیے فرمایا اے انسانو، تم سب بھائی بھائی ہو، تمہارا باپ ایک ہے۔ تم سب بھائی ہو، تمہارا باپ، تمہاری ماں ایک ہے۔ آدم تمہارا باپ ہے، حوا تمہاری ماں ہے۔ جو انسان ہے جہاں بھی رہتا ہے، عرب میں رہتا ہے، عجم میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، رحیم ارخاں میں رہتا ہے، ہر انسان دوسرے کا بھائی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ انسان کے دل میں الفت اور محبت پیدا ہو کہ سارے میرے بھائی ہیں، بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا، سمجھا نا؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں پیدا فرمایا تمہیں ایک ہی جان سے، وخلق منہا، تشریح خلقت ہے، اور پیدا فرمایا اس نفس سے اس کی بیوی کو۔ آپ نے پڑھا سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، اور پیدا فرمایا اس نفس واحدہ سے اس کی زوج کو یعنی بیوی کو، وبث منہما، اور پھیلایا ان دونوں سے۔ نیچے لکھا ہے دنیا میں، بسا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ پوری دنیا کے جہان میں انسان، اور پھیلایا ان دونوں سے دنیا میں، مرد بہت سارے اور عورتیں، اسی سے مرد بھی پھیلائے، عورتیں بھی پھیلائیں۔ تم مرد ہو، عورت ہو، جہاں کہیں ہو، سارے تم آپس میں بہن بھائی ہو تم۔ واتقوا اللہ، یہ تاکید آ گئی۔ پہلے اتقوا ربکم کی یہ کیا ہے جناب؟ تاکید ہے، پڑھا ہوا ہے اذا تکرر تقرر، اذا تکرر، جب بات بار بار آتی ہے تو پختہ ہوتی ہے ذہن کے اندر۔ اللہ نے اس بات کو دہرا دیا، اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے۔ الذی مقتضی دوم، الذی خلقکم پہلا مقتضی تھا ڈرنے کا، یہ دوسرا مقتضی ہے۔ الذی تساءلون بہ، میری طرف دیکھو، اس لفظ کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تساءلون، تفاعل کا باب اپنے معنی پر ہے، تفاعل کا باب اپنے معنی پر ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی اس اللہ کا واسطہ دے کر۔ بندہ دوسرے کو کہتا ہے بابا اللہ واسطے میرا یہ کام کر، اللہ واسطے میرا یہ کام کر،
تم ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دے کر اپنا کام مانگتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کام کرواتے ہو اسی اللہ سے ڈرو۔ سمجھا؟ تساءلون اپنے معنی میں یہ معنی کر لو، وہ ذات پاک جو ایک دوسرے سے مانگتے ہو تم، بہی اس ذات پاک کے واسطے سے، اس کے ذریعے اور اس کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک معنی۔ دوسرا معنی تساءلون مزید بے معنی مجرد ہے، تساءلون مزید بے معنی مجرد، اور بہی کا با زائدہ ہے، اصل میں تھا الذی تسألونہ، الذی وہ ذات پاک جو تم اس سے سوال کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو، جس ذات سے سب کچھ مانگتے ہو اسی ذات سے ڈرو۔ معنی کر رہا ہوں میں، الذی تسألونہ، وہ ذات پاک جو مانگتے ہو تم اس اللہ پاک سے، جس سے تم مانگتے ہو اسی سے ڈرو، اسی کا واسطہ۔ والارحام، والارحام جو ہے نا صحیح، والارحام یہ اللہ پر معطوف ہے، اتقوا ساتھ لگے گا لیکن ایک مضاف مقدر کرنا پڑ رہا ہے، اتقوا قطع الارحام، اتقوا قطع الارحام، اور بچو اور ڈرو قطع کرنے ارحام سے۔ ارحام جمع رحم کی، اس کا معنی رشتہ داری، کیا معنی ہے جی؟ رشتہ داری کے قطع کرنے سے ڈرو، رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، سمجھا نا سی؟ قطع رحمی کا کیا مطلب ہے؟ قطع رحمی کا مطلب ہے تو جو فرماؤ، شریعت میں جو حقوق واجبہ ہے ان کو ادا نہ کیا جائے، بس یہ جامع تعبیر ہے۔ شریعت کے اندر جو حقوق واجب ہیں، بیوی کے، بچوں کے، باپ کے، ماں کے، بھائی کے، ہمسائے کے، شرعی لحاظ سے جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ قطع الارحام ہے۔ آ جاؤ، اور ڈرو تم قطع کرنے رشتہ داروں سے، یعنی بد سلوکی مت کرو آپس میں، بد سلوکی مت کرو آپس میں۔ ان اللہ، علت ہے بے شک اللہ پاک ہیں اوپر تمہارے، رقیباً نگہبان، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اس کو پورا پورا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہووگے، در صورت مخالفت سزا کے، اگر تم مخالفت کرو گے اللہ کے احکام کی تو تم سزا کے مستحق ہووگے، بے شک اللہ پاک ہے اوپر تمہارے رقیباً نگہبان۔ بس یہ جناب شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی تقریر کے مطابق تدبیر منزل کا پہلا شعبہ آ گیا، باہمی اتفاق۔ اب آت الجتامہ جو ہے اس کے نیچے آپ کے بعد لکھا ہے اصلاح مال، کیا لکھا ہے جی؟ اب یہ مال کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اب احکام شروع ہو گئے۔ دو باتیں مجھ سے اوپر سمجھ لو جی۔ پہلی بات کہ سب سے پہلے یتامہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آئے دن جہاد ہوتا رہتا، صحابہ شہید ہوتے، بچے ان کے یتیم ہو جاتے، وہ پھر چچے یا دادا یا کسی اور کی کفالت میں آ جاتے اور لوگ ان کا مال کھا جاتے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مال ہے نہیں ہے تو کتنا ہے، اور وہ نہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مال کھانا دوسرے کے مال کھانے کی بنسبت آسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھو نا جی، دو بھائی ہیں زید اور عمرو، برابر کے ہیں۔ اب زید اگر بھائی کا مال کھائے گا تو بھائی لڑے گا، یتیم کیا لڑے؟ یتیم تو چھوٹا بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال میرا ہے نہیں ہے تو کتنا ہے، ہاں جی، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کا مال کھانا باقی کو بنسبت کیا ہے؟ آسان ہے۔ اس لیے اہتمام کے طور پر اللہ نے سب سے پہلے یتامہ کو لیا ہے کہ ان کا مال مت کھاؤ، سمجھا نا تم؟ یہ یتامہ کا لفظ جو ہے، دوسری بات، یتامہ کا لفظ جمع ہے،
اس کا مفرد یتیم بھی آتا ہے اور یتیمہ بھی آتا ہے، یتیمہ بھی اس کا مفرد ہے اور یتیم بھی اس کا مفرد ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، اس لیے یہ لفظ جامع لفظ ہے یہ۔ تیسری بات، انسان میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، انسان کا یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں کا یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، کیونکہ جانوروں کا باپ کوئی نہیں ہوتا معین، اس کی ماں ہوتی ہے پرورش کرنے والی، تو جانوروں کا یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، انسانوں کا یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ تیسری بات، یتیم اتنے تک ہے جب تک غیر بالغ ہے، جب بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں رہا، بلوغت کے بعد یتم ختم ہو جاتا ہے، جانا سے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ آخری بات، آت الیتامہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے حوالے کر دو، بالکل نہیں، یتیم کو اس کا مال دینے ہی نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ یتیم کا مال یتیم پر خرچ کرتے رہو، یتیم کا مال یتیم پر خرچ کرتے رہو، خود نہ کھاؤ، اپنے پاس جمع کر کے بھی نہ رکھو، بلکہ اس کا مال اس پر خرچ کرتے رہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مال دے دو، دینا تو آگے آ رہا ہے، جب یتیم بالغ ہو اور اس میں صلاحیت اور رشد بھی ہو تو اس وقت پھر گواہ بنا کر ان کے حوالے کرنا ہے مال، قبل البلوغ ان کا مال ان کے حوالے ہرگز نہیں کرنا۔ آ جاؤ، وآتوا الیتامى اموالهم، حکم اول ہے، یہ پہلا حکم ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور دیتے رہو یتیموں کو مال ان کے۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ یہ لفظ یہ معنی کرو گے نا تو وہ مطلب نکلے گا جو میں نے کہا ہے، سمجھا؟ اگر معنی کرو نا دے دو تو یہ پھر وہ غلط مطلب نکلے گا کہ مال حوالے کر دو، حالانکہ حوالے نہیں کرنا، دیتے رہو۔ آتو کا معنی خیال کرو، لکھ لیا کرو، ایسے لفظ جو ہیں بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، پوری آیت کے مطلب کی مدار ہوتی ہے ایسے کلمات پر۔ وآتوا الیتامى، اور دیتے رہو یتیموں کو مال ان کے مال ان کو دیتے رہو۔ اب یہ عبارت کہیں لکھی ہے، ان کو پہنچاتے رہو، یعنی انہی کے خرچ لگاتے رہو، پہنچاتے رہو یعنی انہی کے خرچ لگاتے رہو۔ اد بیان القرآن، بس معنی بھولیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور دیتے رہو یتیموں کو مال ان کے۔ ولا تتبدلوا الخبیث، یہ اس حکم کی کئی شقیں ہیں، پہلی شق ہے آتو، مال دیتے رہو یعنی ان کے خرچ لگاتے رہو، دوسری شق ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تبدیل کرو تم گندے کو بدلے اچھے کے۔ میاں یتیم کا مال تمہارے لیے خبیث ہے اور تمہارا اپنا مال وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ طیب ہے، سمجھا؟ تم اپنا مال یتیم کے مال میں رکھ دو اور یتیم کا اچھا مال اٹھا لو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ مثلا متولی کا سائیکل ہے پرانا اور یتیم کا سائیکل ہے نیا، تو پرانا سائیکل اس کے مال میں رکھ دو اور نیا سائیکل اٹھا لو، بظاہر تو وہ نیا سائیکل ہے لیکن تمہارے لیے وہ خبیث ہے، تمہارا سائیکل بظاہر پرانا ہے لیکن تمہارے لیے وہ طیب ہے، سمجھا؟ اور نہ تبدیل کرو تم گندے کو بدلے اچھے کے، حرام کو بدلے حلال کے۔ نمبر 3 ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، ہاں جی، یتیم کے مال کھانے کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ دو۔ ایک ہے تبادلہ، کہ اپنی اچھی چیز جو ہے اپنی ہلکی چیز رکھ دی اور ان کی اچھی چیز اٹھا لی جو ابھی پڑھا ہے۔ دوسری صورت کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا دیا، مثلا متولی کی گندم ہے 10 من اور یتیم کی گندم ہے 20 من، تو اپنے 10 من ملا دیے اس کے 20 من کے اندر، اب اس کی گندم کھاتا رہا،
سمجھا نہ سی، ملا کر بھی نہ کھاؤ، تبدیل کر کے بھی نہ کھاؤ۔ بلا تاکلوا، نمبر 3، اور نہ کھاؤ تم مال ان کے طرف اپنے مالوں کے، ماں اپنے مالوں کے، جو بھی منع کرو ملا کر۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، یہ دوسرا حکم ہے۔ میری طرف دیکھو جی، حدیث پاک میں آیا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا، پہلی صورت یتیمہ ہے اور وہ خوبصورت ہے اور وہ مال والی ہے، جائیداد والی ہے۔ اب متولی کہتا ہے، چچا زاد بھائی ہے متولی، یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کی شادی کہیں اور کرا دیتا ہوں تو یہ مال بھی لے جائے گی اور ہے خوبصورت، چلی جائے گی، میں خود شادی کر لیتا ہوں۔ لیکن وہ شادی جو کرتا ہے تو اس کو حق المہر پورا نہیں دیتا۔ مثلا کوئی اور بندہ شادی کرتا تو اس کو 20,000 روپیہ حق المہر دیتا، تو یہ 5,000 یا 3,000 دے کر شادی کر لیتا ہے، حق پورا ادا نہیں کرتا، حق المہر پورا نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یتیمہ کے ساتھ شادی کرو لیکن اس کو حق پورا دو، اگر حق نہیں دیتے تو چھوڑو اس کو، کوئی اور کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لو۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، یتیمہ ہوتی، مال والی ہوتی، خوبصورت نہ ہوتی، ہاں جی، خوبصورت نہ ہوتی۔ اب متولی کا دل تو نہیں کرتا اس کے ساتھ شادی کرنے کو کہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو اور جگہ جائے گی تو جائیداد ساری لے جائے گی، اس لیے وہ شادی کر لیتا ہے اور نہ اس کو وقت دیتا ہے نہ اس کو محبت دیتا ہے، صرف پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ دونوں صورتیں یہاں مراد ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر خطرہ کرتے ہو تم یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتامہ لڑکیوں کے بارے میں۔ حضرت ابھی میں نے عرض کیا کہ جب تک غیر بالغ ہے وہ یتیمہ ہے، جب بالغ ہو گئی تو اب یتم ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے یتامہ کا لفظ کیوں بول دیا ہے؟ یہ بولا ہے احساس دلانے کے لیے۔ کیا دلانے کے لیے؟ ورنہ وہ یتامہ نہیں ہے، کیونکہ بالغ ہے، قابل شادی ہے۔ اللہ نے احساس دلایا ہے کہ میاں یہ یتیمہ ہے، یعنی اس کا باپ نہیں ہے جو تجھ سے پوچھے، اس لیے مہربانی کر تو اس کے حق کے اندر انصاف کر، خدا کا خوف کر۔ یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتامہ لڑکیوں کے بارے میں تو ان سے نکاح مت کرو، تو ان سے لکھا ہے خیال کرو، نیند نہ کرو، خیال کرو، تو ان سے نکاح مت کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ ما بمعنی من ہے، بس نکاح کرو تم ان عورتوں کے، ان کے ساتھ جو حلال ہیں واسطے تمہارے، من النساء، عورتوں سے، 2 یا 3 یا 4، سمجھا سی، 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو یا 4 سے۔ یہ پڑھا ہے تم نے کہ یہ معدولات ہیں، سمجھا نا سی، 2 یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لکھا ہے حرمت متعہ و عاریہ۔ کیا لکھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں کہ متعہ پہلے اسلام کے اندر جائز تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ اور ایک اور ہے عاریۃ الفرج، یہ شیعوں کا مسلک ہے، عاریۃ الفرج، کہ ایک عورت بیوی ہے کسی کی، وہ عاریتاً لے لیتا ہے چند دنوں کے لیے استعمال کے لیے، پھر اس کو واپس کر دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہاں حرمت متعہ و عاریہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا کرو نکاح اور یا رکھو باندی، بس اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خطرہ کرتے ہو تم، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں انصاف کرو گے تم، کس بات میں؟ حقوق واجبہ میں۔ کس میں جناب؟ محبت میں نا،
حقوق واجبہ میں تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، میں سمجھاؤں گا۔ فواحدتاً، فواحدتاً جو ہے منصوب ہے، فا کے بعد واحدتاً سے پہلے لفظ نکالنا ہے، سمجھا جی؟ کیا لکھا ہے تمہارے پاس؟ یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر لفظ جو ہے نا فن کے حو لکھو، فن کے حو، فن کے حو، فن کے حو واحدتاً، فن کے حو واحدتاً۔ فن کے حو لکھ لیا، یہ نکاح کا ذکر ہے، فختارو کے بجائے یہ لفظ صحیح ہے۔ بس نکاح کرو تم ایک عورت کے ساتھ، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، او ما لکھ لیا، ابھی لکھ رہے ہو یا کیا مسئلہ ہے؟ میری طرف دیکھو، باندیوں کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی باندی لے آؤ، خرید کر کے لے آؤ، یا تمہیں کوئی ہیبہ کر دے، سمجھا نہ سے، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باندی کے، اپنی باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا کرتا۔ دوسری صورت ہے کہ باندی ہے کسی اور کی، تم نے اس کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ہے، باندی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں صورت نساء میں آ رہی ہیں۔ یہاں جو ہے یہ پہلی صورت ہے، او ما ملکت کے اندر کون سی صورت ہے؟ بغیر نکاح کے اپنی باندی، اس کو کہا جاتا ہے تسری، تسری کے طور پر، سمجھا؟ نکاح نہیں ہے، نکاح آگے آئے گا 5ویں پارے کی ابتدا کے اندر۔ آ جاؤ، او ما ملکت ایمانکم، جب وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، سمجھا نا سی، ذالک ادنا، یہ سے مراد ایک حرہ یا باندھی، کیا لکھا ہے؟ ایک حرہ یا باندھی کرنا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہیں ظلم کرو گے تم، ظلم سے یہ زیادہ دور ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، حکم ثالث، کیا لکھا ہے جی؟ فرمایا یتیم لڑکیوں کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کا حق المہر اس کو دو، حق المہر دینا ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں کر سکتے نکاح، حق المہر دو۔ ہاں اگر وہ عورت خوش ہو کر سارا حق المہر معاف کر دے یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے پھر تمہارے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب خیال کرو مانے کا، نیند کر رہے ہو جاگ رہے ہو؟ ہاں، یہ سامنے والا بزرگ رومال منہ پہ ڈال کے نیند کر رہا ہے، جاگ رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، میں نے تو سمجھا شاید رومال اوپر ہے اور سر بھی نیچے ہے، نیند ہے، اللہ نے عالم بالا میں چلے گئے۔ خیال کرو مانے کا۔ وآتوا النساء، حامد جاگ رہا ہے نیند کر رہا ہے؟ تو جاگ رہا ہے، لگتا تو ایسے نیند کر رہا ہے۔ تو وآتوا النساء، اہتمام نہیں ہے، اگر تمہارے اندر اہتمام ہو تو تراویح پڑھنے کے بعد تکرار کرو شام والے سبق کا اور پھر سو جاؤ، سونے کا اہتمام کرو۔ وہ جو تم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، وہ آج کل تمہارے اوپر صادق آ رہی ہے۔ ہاں، اگر تم نیند کرو اس نیت کے ساتھ کہ ہم نیند پوری کریں تاکہ اٹھیں پھر صبح کو قرآن پاک پڑھیں گے تو اس نیند کا بھی تمہیں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اہتمام کرو، ایسے بس وقت گزار رہے ہو، آج میں تو اپنا حق پورا ادا کر رہا ہوں الحمدللہ، میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتا کہ چھوٹ نہ جائے۔ آپ لوگ جو ہے نا رویہ آپ کا عجیب ہے، آ گیا نہ آیا، نیند کرنے بیٹھ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اہتمام نہیں ہے۔ اہتمام کرو اس بات کا، غفلت کو ختم کرو، اہتمام کرو، دوپہر کو بھی نیند کرو اچھے طریقے سے،
رات کو بھی نیند کرو تاکہ صبح اٹھ کر سحری وغیرہ کھا کر مسجد میں آ گیا سبق پڑھاتے اچھے طریقے سے، ایک لفظ بھی اگر رہ گیا نا تو وہ سب کچھ رہ گیا۔ اب خیال کرو معنی کا، یہاں عربی اور اردو کا فرق ہے نا جی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دو تم عورتوں کو مہر ان کی، صدقاتہن نحلتاً خوشی سے، اپنی بیویوں کو حق المہر خوش ہو کر دو، سمجھا؟ نحلہ مانا خوشی، برا دیوانہ ہے، اور دو تم عورتوں کو مہر ان کی نحلتاً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس لفظ کا معنی کر رہا ہوں، خیال کرو معنی وہی کرنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پس اگر دے دیں وہ تمہیں کچھ اس مہر سے، نفساً خوش ہو کر، ہاں جی، طبنا جو ہے نا جی، اس کا معنی تو ہے خوش ہو کر دے دیں، لیکن میں تجرید کر رہا ہوں کیونکہ نفساً آگے کھڑا ہے۔ پس اگر دے دیں وہ عورتیں تمہیں عن شیئن کچھ، من ہو اس مہر سے، نفساً دل سے خوش ہو کر، دل سے خوش ہو کر دے دیں، فَقُلُوهُ، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیئاً برکت کیا ہوا، مزیدار، مریئاً خوشگوار، ہضم کیا ہوا خوشگوار، مزیدار خوشگوار، تمہارے لیے بالکل حلال ہے۔ پھر منع کر رہا ہوں، پس اگر دے دیں وہ عورتیں تمہیں کچھ اس مہر سے، نفساً دل سے خوش ہو کر، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیئاً مزیدار، برکت کیا ہوا، مریئاً خوشگوار، ہضم کیا ہوا، وہ تمہیں ہضم بھی ہوگا، یعنی عند اللہ، سمجھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس۔ اب عدد ولا تؤتوا السفہاء، یہ حکم رابع ہے، کیا ہے جی؟ فرمایا یتیم یا یتیمہ تمہاری پرورش کے اندر ہے تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ جب تک لڑکا یا لڑکی غیر بالغ ہے وہ ہے پاگل، وہ ہے کم عقل، سمجھا نا تھی؟ اس کے حوالے نہیں کرنا، مال اپنے پاس رکھو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کا کھانا پانی کپڑا وغیرہ وہاں سے کرتے رہو، اور پھر یتیم کو آزماتے رہو، پیسے دے دیے، جا بیٹا سبزی لے آ، جا یہ بل جمع کرواوا، یہ دوائی لے آ، تاکہ اس کو تجربہ ہوتا رہے، تمرین ہوتی رہے، مشق ہوتی رہے، اور وہ سمجھدار ہو جائے۔ پھر جب دیکھو کہ اس کے اندر پوری صلاحیت آ گئی ہے، یہ مال سنبھال سکتا ہے، تو پھر گواہ بنا لو اور اس کے حوالے کر دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ حکم رابع ہے، کیا لکھا ہے جی؟ حکم رابع، لیکن اس کی جزءیں ہیں، خیال کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء شکے ہیں، جزء اول، کیا لکھا ہے؟ یہ جزء اول ہے، شق اول یا جزء اول جو بھی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم بے سمجھوں کو، سفہاء کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ سیقول السفہاء میں میں نے معنی کیا تھا پاگل، جہاں وہ معنی نہیں ہے، سمجھا؟ خیال کرو، بے سمجھ، سفہاء کا معنی لکھ لو یاد کر لو، بے سمجھ اور ہوتا ہے، پاگل اور ہوتا ہے، فرق ہے دونوں باتوں کا۔ اور نہ دو تم بے سمجھوں کو، اموالکم مال اپنے یعنی ان کے، مال اپنے یعنی ان کے، مال تو ان کے ہیں، اللہ نے ہماری طرف نسبت کر دی ہے کہ میاں جس طرح اپنا تمہارا مال ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہو اور دھیان نگہبانی، یہ تو ان کا نہیں، یہ تمہارا ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ مال اپنے یعنی ان کے، التی جعل اللہ، علت ہے وہ مال جو کر دیا اللہ پاک نے واسطے تمہارے، قیاماً ذریعہ قیام اور گزران کا، سب کے لیے، تمہارے لیے یعنی سب کے لیے گزران کا سبب۔ میری طرف دیکھو، ایک بندہ وہ ہے جو تکڑا ہے،
مضبوط ہے تمہاری طرح ماشاءاللہ، ہٹا کٹا، ہاں جی، وہ تو جب چاہے گا بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ایک بندہ مریض ہے، اس کی کمر میں تکلیف ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھا ہے۔ وہ کیا ہے جناب؟ مال جو ہے یہ کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ مال کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے، مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر مال ہے تو بندہ کھڑا ہے، مال نہیں تو بندہ بیٹھا ہے اور پڑا ہوا ہے۔ وہ جو کر دیا اللہ پاک نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ گزران کا، وَارْزُقُوهُمْ، دوسرا جز، اور کھلاتے رہو ان کو، فیہا، ان اموال میں سے، فیہا کا فی بمعنی من ہے، تبعیضیہ، ان اموال میں سے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بجائے منہا کے فیہا کیوں بولا دیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا منہا، اللہ نے فیہا کیوں بولا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ متولی کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں تجارت کرے۔ کیا کرے جناب؟ تجارت کرے، تاکہ وہ مال بڑھتا رہے۔ سمجھا؟ ایسے اگر رکھا رہے گا تو وہ کھاتا رہے گا، کھاتے کھاتے ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تجارت کرے تاکہ وہ بڑھتا رہے اور کھانے کے باوجود ختم نہ ہو، اور کھلاتے رہو تم ان کو ان اموال میں سے، وقفوہم نمبر 3، اور پہناتے رہو تم ان کو، نمبر 4، اور کہتے رہو تم ان کو بات معروفاً، تسلی کی بات۔ کون سی؟ معروفاً، تسلی کی بات۔ کیسے؟ کہ مال تیرا ہے اور نہ دینے میں تیری ہی خیر خواہی ہے۔ لکھا ہے نہیں لکھا کہ مال اس کو کہو یا بابا مال تو تیرا ہے، ہمارا نہیں ہے، تیرا ہے، نہ دینے میں تیری خیر خواہی ہے اور نہ دینے میں تیری ہی خیر خواہی ہے۔ بس وابتلوا الیتامی، 5ویں شک آ گئی، اور آزماتے رہو تم یتامہ کو۔ لکھا ہے بالغ ہونے سے پہلے، کیا لکھا ہے جی؟ بالغ ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو۔ اور نکاح کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ نکاح کی عمر کو۔ لکھ لو، لکھ لیا کرو، یا تو تمہارا حافظہ ہے اتنی کہ ہر بات یاد رہتی ہے۔ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، حتیٰ کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ پس اگر معلوم کرو تم، آنستم کا معنی علمتم، معلوم کرو تم ان سے، رشدن، صلاحیت، رشدن کا معنی، بس یہ لفظ جامع لفظ ہے، رشدن صلاحیت، ہاں جی، سمجھ بوجھ، ان کے اندر سمجھ ہو، ہوشیاری ہو۔ فادفعوا الیہم اموالہم، پس حوالے کرو تم ان کی طرف ان کے مال۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ بعد بلوغت و ابتلا، کیا لکھا ہے جی؟ ہاں، بالغ ہونے سے پہلے نا، بالغ بھی ہو جائیں، اور ابتلا، وابتلوہم، آزما بھی لیا تم نے، آزما لیا، اور اس میں صلاحیت بھی ہے، بالغ بھی ہو جائیں۔ بعد بلوغت و ابتلا، پس حوالے کرو طرف ان کے مال ان کے۔ ولا تاکلوها، ہاں جی، فرمایا ایسا نہ کرو کہ مال کھاؤ جلدی، تاکہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو مطالبہ کریں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہم کھا لیں جتنے کھا سکتے ہیں، اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافاً، فضول خرچی کرنے والے، اسرافاً بے معنی مسرفین، اسرافاً بے معنی، اور حال بن رہا ہے ترکیب میں، حال یہ ہونا تمہارا کہ اسراف کرنے والے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر ضرورت ہے 1 رومال کی 2 رومال خرید لیے یتیم کے لیے، ہاں جی، پھر 1 خود اور 1 یتیم۔ اس طرح فضول خرچی نہ کرو، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی چیز لو، ضرورت سے زیادہ۔ وَبِدَارًا، مبادرین، اور جلدی کرنے والے، حاجت سے پہلے، حاجت سے
ضرورت سے پہلے کوئی چیز لے لی، ان یکبروا، یہ کہ بڑے ہو جائیں گے، یہ کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر حوالہ کرنا پڑے گا، تو پھر بڑے ہو جائیں گے تو پھر مال ان کے حوالے کرنے پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے کھا لیں میں بس۔ ومن کان غنیا، ساتویں شق ہے، فرمایا جو بندہ خود مستغنی ہے تو وہ یتیم کے مال سے نہ کھائے، ہاں جو فقیر ہے تو وہ متولی بنا ہوا ہے تو وہ تولیت کے بدلے وہ جو معروف طریقے پر کھا سکتا ہے، متولی جو ہوا نگہبانی جو کر رہا ہے۔ ومن کان غنیا، اور وہ بندہ جو ہوئے غنیا مستغنی، غنیا کا معنی کیا کر رہا ہوں، مستغنی ہوئے، کیا معنی اوپر لکھا ہے، گو صاحب نصاب نہ ہو، گو ایک مستغنی وہ ہے جو خود صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا مستغنی وہ ہے کہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن روٹی اپنی ہے، روٹی کیا ہے اس کی اپنی ہے اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہے، یہاں وہی مراد ہے، صاحب نصاب ہونا غنی کا ضروری نہیں ہے، مستغنی ہوئے منع اپنی روٹی ہے اپنا خرچہ ہے تو وہ یتیم کا مال نہ اٹھائے۔ اور وہ بندہ جو ہوئے مستغنی، گو صاحب نصاب نہ ہو، فلیستعفف، بس چاہیے وہ بچے، زوری زور بچے یتیم کے مال سے، اور وہ بندہ جو ہے محتاج، بس چاہیے وہ کھائے لیکن بالمعروف ہے، موافق دستور کے، کیا معنی، بقدر حاجات ضروریہ، بقدر حاجات ضروریہ، اپنی ضروری حاجات کے مطابق وہ اٹھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، آٹھویں شق آ گئی، پس جب حوالے کرو تم طرف ان کے مال ان کے، کب، بعد از وجود شرائط، کیا لکھا ہے جی، ہاں شرائط پہلے ساری پائی جائیں کہ رشد بھی ہو ابتلا بھی ہو سب کچھ ہو، فَأَشْهِدُوا، بس بہتر ہے کہ گواہ بنا لو تم ان پر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور ویسے تو کافی ہے اللہ پاک، حسیباً نگرانی کرنے والا، حسیباً کا معنی نگران، سمجھا تھی، ویسے تو اللہ نگران ہے، بہرحال تم گواہ بنا لو بہتر ہے، یہ گواہ بنانا ضروری نہیں ہے بہتر ہے، بس یہ حکم ختم ہوا۔ اب للرجال سے لکھا ہے حکم خامس، کیا لکھا ہے جی، فرمایا مرنے والوں کے رشتہ دار مرد ہوں یا عورتیں، ہر ایک کے ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں، ہر ایک کو دو، توجہ کرو آگے بھی بات آ رہی ہے اس کا اور اس کا فرق نکال رہا ہوں۔ آج کل بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا کہ بعض رشتہ دار بعض دوسروں کا حق ختم کر دیتے ہیں، نہیں دیتے، ہاں جی، مثلاً بہنوں کو مردہ قرار دیا، ساری جائیداد اپنے نام کرا لی، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، یا بہنوں سے جعلی استعام کرا لیے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا حقدار کو حق دو، حقدار کو کسی کا حق نہ مارو، بس اتنی بات ہے۔ للرجال نصیب، واسطے مردوں کے حصہ ہے، حضرت عموماً یہ ہے کہ رجال جمع رجل کی، اور رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، تو کیا معنی پھر اس کا، اگر غیر بالغ لڑکا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ اس کا بھی تو حصہ ہے، اس لیے للرجال پر لکھا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، واسطے مردوں کے حصہ ہے، مما اس سے جو چھوڑ گئے والدین، اور الاقربون دوسرے بہت زیادہ قرابت دار، اور واسطے عورتوں کے بھی حصہ ہے، خواہ صغیرہ خواہ کبیرہ، اس سے جو چھوڑ گئے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اس سے جو تھوڑا ہو اس سے جو زیادہ ہو، مال بہت ہو تھوڑا ہو، سوئی کی منزل تک یعنی تقسیم کرنا ہے۔ نصیب مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ میرے طرف دیکھو جی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ جو ہے نا، کیا لکھا ہے آپ کے پاس حکم، یہاں لکھو تتمہ حکم خامس، تتمہ یہ حکم سادس نہیں ہے،
تتمہ حکم خامس، یہ پانچواں حکم جو ابھی آیا للرجال یہ اسی کا تتمہ ہے، یہ تتمہ حکم خامس، لکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ تتمہ حکم خامس، لکھ لیا؟ اب میرے طرف دیکھو جی، بقیہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اولو القربا یتامہ مساکین سے مراد وہ رشتہ دار ہیں دور کے جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا حصہ مثلا زید ہے، مر گیا، زید کا مال آپ لوگ تقسیم کر رہے تھے اس کے ورثاء میں، دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وہ بھی آ گئے کہ ہمیں شاید مل جائے، تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دو اور ان کو یہ کہہ دو کہ بابا مال ہمارا تو نہیں ہے، مال تو مالکوں کا ہے، ہم تو صرف تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھا تھی؟ تسلی کی بات ان کو کر دو اور ان کو دے دو۔ اور یہ حکم جو ہے یہ استحبابی ہے، کیا ہے؟ اور یہ منسوخ ہے آیت، پہلے حکم تھا اب کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ لیکن حضرت مولانا رحمہ اللہ نے بڑی عجیب توجہ نکالی ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے غیر وارث کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جب وارث غیر بالغ ہو، وارث مثلا زید ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے غیر بالغ، تو اس کا مال غیر وارث کو دینا جائز ہی نہیں ہے، غیر وارث کو دینا حرام ہے، کیونکہ اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غیر بالغ، حق ان کا ہے، وہ بالغ ہوں میں اجازت دے میں تب جائز ہے۔ اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ بعض اوقات زید ہے مر گیا آج تو جائیداد پھیلی ہوئی ہے، قرضہ کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے، معاملات ہیں لین دین ہے، تو فوراً قرضہ اپنا ورثہ تقسیم نہیں ہو سکتا، فوراً ورثے کے تقسیم ہونے میں وقت لگتا ہے، 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، بعض اوقات 5 سال بھی لگ جاتے ہیں، سمجھا نا سی؟ تو اس دوران اس کی غیر بالغ اولاد کہاں سے کھائے؟ مال تو تقسیم ہو نہیں رہا، تو فرمایا ان غیر بالغوں کو جو وارث ہیں، جو حصے دار ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو اور ان کو یہ کہو دے رہو کہ بابا مال جب تقسیم ہوگا تو تمہارا حصہ پورا تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا مطلب اگر لیا جائے نا تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، وہ منتبہ کی نہیں ہوتی، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ منتبہ کی نہیں ہوتی، یہ مطلب لو۔ فرمایا وہ یتیم ہیں، اولی القربا ہیں، مساکین ہیں، یہ لفظ 3 اللہ نے بولے ہیں احساس دلانے کے لیے۔ کیا دلانے کے لیے؟ کہ زید کے ورثاء جو ہیں چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کی جائیداد ان کو دینی ہے۔ خیال کرو جس طرح اور مسکین اور یتیم کا خیال کرتے ہو، ان مسکینوں یتیموں کا بھی خیال کرو، احساس دلانے کے لیے ہے۔ آ جاؤ اب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب کہ حاضروں میں تقسیم کو صاحب قرابت کے اور یتیم اور مسکین، بس کھلاؤ تم ان کو اس سے اور کہو تم ان کو بات معروف موافق دستور کے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اللہ فرماتے یہ زجر ہے اور چاہیے ڈریں اللہ پاک سے یتامہ کے معاملہ میں۔ کیا لکھا جی؟ یتامہ کے معاملہ میں وہ لوگ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، ہاں جی، تقسیم کرنے والوں، تم یہ تصور کرو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد ہوئے چھوٹی چھوٹی تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوئے؟ جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک چاہتے ہو، اب تمہارے بس میں ہے تم دوسروں کی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ہاں، خافوا علیہم، جو خطرہ کرتے ہوں اوپر ان کے کہ ہمارے پیچھے ان کا یہی حال ہوگا، کہ ہمارے پیچھے ان کا یہی حال ہوگا، سمجھا نا تھی؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ،
بس یہ ڈریں وہ اللہ پاک سے. نیچے لکھا ایذا فعلی سے، کیسے تھے؟ فعلاً، یتیموں کو ایذا نہ دے میں. بل یقولو ایذا قولی، اور چاہیے کہیں وہ بات سیدھی سیدھی بات کہیں، سمجھا نا سی. بل یقولو قولا سدیدا کا ایک مطلب تو یہ ہے، توجہ فرماؤ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یتیم کی کرنی ہے تربیت. کیا کرنی ہے؟ اور تربیت کے دو رکن ہیں. کتنے رکن ہیں؟ ایک رکن ہے پیار محبت، یتیم کے ساتھ پیار محبت رکھو. دوسرا رکن ہے ادب یؤدب تادیباً. ہاں، وہ یتیم اگر غلط کام کرے تو 2-4 تھپڑ لگانے ہیں، کوئی 2-4 ڈنڈے لگانے ہیں، بات دڑکے کی کرنی ہے وہ منع کرنے کے لیے. تو سدیداً سیدھی بات کرو. موقع ہو رحم کا تو رحم والی بات کرو، موقع ہو ادب کا تو ادب والی بات کرو. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ یتیموں کے ساتھ پیار محبت والی بات کرو. ان کو بلاؤ تو اس طرح بلاؤ جس طرح اپنے بیٹے کو بلا رہے ہو. ان کو کہو یا بنیا، بیٹا ادھر آ، بیٹا کہہ کر بلاؤ اس کو. فلانا ادھر آ نا، بیٹا ادھر آ. پیار والی بات کرو، رحم والی بات کرو جس طرح اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہو. سمجھا نا سی. یہ سرخ ٹوپی والے تو ماشاءاللہ مکمل نیند کے اندر مبتلا ہیں. او اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، پیچھے جو اینک والا بیٹھا ہے وہ تو جاگ رہا ہے یا وہ بھی تھوڑی تھوڑی نیند میں ہے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ نیند ہے ضرور اس پر بھی. آثار ایسے بتا رہے ہیں. خیال کرو. ان الذین یاکلون، یہ زجر بھی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے. بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں مال یتیموں کا. پیچھے سبق کے اندر آ چکا ہے، سمجھا، کہ عقل سے مراد اخذ ہے. یاد ہے یا نہیں؟ لا تاکلوا اموالکم، کھاتے ہیں مانا لیتے ہیں مال یتیموں کا. ظلم کرنے والے سوا اس کے نہیں کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو. پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں یعنی انجام اس کا یہی ہے، یعنی انجام اس کا یہی ہے. بس یصلون سعیرا، اور اس انجام میں دیر بھی نہیں لگے گی اور عنقریب داخل ہوں گے وہ آگ میں. بس یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم سادس. اب لکھو حکم، ہاں سادس لکھو، سابع لکھا ہوگا، سابع نہیں ہے یہ، سادس ہے، چھٹا حکم ہے. لکھ لیا. فرمایا ہر وارث کے حصے میں نے مقرر کر دیے ہیں، جتنی میں نے حصے مقرر کیے اتنی دو، کمی بیشی نہ کرو. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تھا للرجال نصیب مما، کہ نہ دینے والا کام نہ کرو. اب ہے کہ کمی بیشی والا کام نہ کرو، جس کا جتنا حصہ ہے اتنے دو. سمجھا نا تھی. یہ جو جی علم ہے نا میراث کا، اس کا دوسرا نام علم الفرائض ہے. اس لیے کہ اللہ نے حصے خود مقرر کر دیے ہیں. قرآن پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، علماء نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے نا، دوسرا مسئلہ، تو ایک مسئلہ بتانے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ میراث کا مسئلہ ایک مسئلے بتانے میں 100 نیکی ملتی ہے. ہاں، اس علم کو نا باقی علوم پر فضیلت حاصل ہے. سمجھنا سی کہ یہ 100 نیکی ملتی ہے. اب ذرا توجہ فرماؤ، ہم سراجی تو نہیں پڑھ رہے. قرآن پاک کے اندر جو صورت ہے انشاءاللہ اس کا حل کرنا میرے ذمہ ہے. باقی صورتیں یہ نہیں کہ میں تفصیل بیٹھ جاؤں آپ کو سناتا رہوں سراجی والی. ہاں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم سادس ہے، چھٹا حکم. وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ پاک. پیچھے سمجھا چکا ہوں. وصیت کا معنی تاکیدی حکم ہے.
تاکیدی حکم کرتا ہے تمہیں اللہ پاک تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ یہ جناب حصہ اولاد ہیں۔ اولاد کی صورتیں ہیں مختلف۔ ایک صورت یہ ہے کہ اولاد صرف بیٹیاں ہیں، دوسری صورت ہے صرف بیٹے ہیں، تیسری صورت ہے کہ مختلف ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اب ہر ایک کا ذکر آ رہا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، صورت اولا حالت اختلاط۔ صورت اولا ملے جلے ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی، واسطے ایک مذکر کے مثل حصے دو مؤنثوں کے ہے۔ ایک مذکر کو دو مؤنثوں کا حصہ ملے گا، سمجھا نا سی؟ میری طرف دیکھو، میں ایک فائدہ عرض کرتا ہوں۔ عقلی طور پر عورت کو میراث سے حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ عقلی طور پر عورت کو میراث سے حصہ سمجھو بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی جب تک غیر بالغ ہے اس کا سارا نفقہ خرچہ باپ کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ پھر جب بالغ ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس کا سارا نفقہ خرچہ خاوند کے ذمے ہے۔ پھر اگر خاوند مر گیا، اولاد ہے، تو اس کا نفقہ خرچہ، ماں بن گئی، اس کا نفقہ خرچہ اولاد کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے جی؟ عورت بلوغت سے پہلے اور شادی سے پہلے کس کے ذمے ہے؟ باپ کے۔ شادی کے بعد کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے۔ خاوند کے بعد کس کے ذمے ہے؟ اولاد کے۔ تو اس کا سارا نفقہ خرچہ ٹوٹل جو ہے وہ اس طرح دوسرے کے اوپر ہے، سمجھا نا؟ توجہ ہے؟ باقی آپ سوال کرو کہ کتنے لوگ ہیں جو ماں کا خیال نہیں کرتے، یا بیوی کا نہیں کرتے، یا بیٹی کا نہیں کرتے، وہ الگ چیز ہے۔ قانون الگ ہوتا ہے، افراد کو نہیں دیکھا جاتا، قانون اصول کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، مرد کیا ہے جی؟ مرد جناب بالغ ہوا اور باپ سے الگ ہوا۔ اب مرد کی شادی ہو گئی تو بیوی کا خرچہ مرد کے اوپر ہے، بچوں کا خرچہ بھی، جواب تو دو، مرد پر ہے، اور جناب والدین کا خرچہ بھی مرد پر ہے۔ مرد کے پاس چندے والے آ گئے، بدروم والے پہنچ گئے، ان کو بھی چندہ دینا ہے۔ دوسرے مدرسوں والے آ گئے، ان کو بھی خوش کرنا ہے۔ اگر مجاہدین آ گئے تو ان کو بھی چندہ دینا ہے۔ محلے کے اندر کسی غریب آدمی کا گھر جل گیا، وہاں بھی تعاون کرنا ہے۔ سیلاب آ گیا، گھر گر گیا، اس کا بھی تعاون۔ کوئی مریض ہے بیچارہ، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا بھی تعاون کرنا ہے، اور حق ہمسائے کا خیال کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرد بیچارہ دینے والا دینے والا دینے والا ہے، کبھی کسی جہت میں، کبھی کسی جہت میں، کبھی کسی جہت میں۔ عورت کا ٹوٹل خرچہ دوسروں کے ذمے ہے، اور مرد کے ذمے اوروں کو کھلانا ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا تھا کہ میراث سے عورت کو نہیں ملنا چاہیے، سارا مرد کو ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی کہ فرما دیا چلو عورت کو آدھا دے دو۔ کیا دے دو جناب؟ ایک مذکر کو جتنا ملتا ہے وہ دو مؤنثوں کو دے دو۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت نے عورت کو آدھا دیا ہے۔ بھئی عورت کو آدھا دیا ہے، عورت تو اپنے خامن سے بٹور رہی ہے، ہاں جی، اپنی اولاد سے لے رہی ہے، اپنے خامن سے لے رہی ہے۔ وہ تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مکمل طور پر دوسرے مردوں کے کندھے پر ہے، سمجھا؟ اس کو دے رہے ہیں خرچہ، سمجھے؟ یہ بات تھی۔ واسطے ایک مذکر کے مثل ہے حصے دو مؤنثوں کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ دوسری اور تیسری صورت ہے۔ پس اگر ہوں وہ عورتیں، صرف عورتیں ہیں، فوق اثنتین، عورتیں دو ہوں یا دو سے زیادہ، ان کو ثلثان ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے جی؟ اب خیال کرو، فوق اثنتین، گو دو سے زیادہ، کیا منع کر رہا ہوں؟
گو دو سے زیادہ ہوں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ہے نا، اندر دیکھو نساءً کنہ کی پہلی خبر ہے، نساءً کنہ کی کیا ہے، اور فوق اثنتین دوسری خبر ہے۔ بس اگر ہوں وہ عورتیں، دوسری ترکیب کہ فوق اثنتین صفت ہے نساءً کی، یہ بھی درست ہے۔ بس اگر ہوں وہ صرف عورتیں، گو اوپر دو کے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے معنی کر رہا ہوں تاکہ دو کا اور دو سے زیادہ کا دونوں کا حکم نکل آئے۔ گو اوپر دو کے، پس واسطے ان کے دو ثلث ہیں اس کے جو چھوڑ دیا وہ مرنے والا۔ وَإِن كَانَتْ چوتھی صورت، اور اگر ہو وہ ایک تو پس واسطے اس کے آدھا مال ہے، ایک بیٹی ہے تو وہ نصف لے گی۔ بس یہ اولاد کا حکم ہے کہ ایک بیٹی ہے تو نصف، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ثلثان، اور اگر ملے جلے ہیں بیٹے بیٹیاں تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے۔ اب حصہ والدین، کیا لکھا ہے جناب؟ حصہ والدین ہے۔ اور صورت اولا، اور واسطے اس کے ماں باپ کے، واسطے ہر ایک کے ان سے چھٹا حصہ ہے، باپ کو بھی چھٹا اور ماں کو بھی چھٹا، اس مال سے جو چھوڑ دیا۔ اگر ہو واسطے اس مرنے والے کے کچھ اولاد، والد ان کے نیچے کچھ لکھا ہے، کچھ اولاد اوپر لکھا ہے، خواہ مذکر یا مؤنث، ایک یا متعدد، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، ان سب صورتوں میں ماں کو سدس، باپ کو بھی سدس، چھٹا چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، یہ دوسری صورت ہے، بس اگر نہ ہو اس مرنے والے کے لیے اولاد، اور وارث ہوں میں اس کے ماں باپ، صرف ماں باپ، صرف کا کلمہ لکھا ہے، صرف ماں باپ، یعنی بھائی بہن نہ ہوں، یعنی بھائی بہن نہ ہوں، صرف ماں باپ، تو پس واسطے اس کی ماں کے تیسرا حصہ ہے۔ کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا۔ لیکن اوپر لکھا ہے باقی دو تہائی باپ کو، باقی دو تہائی کس کو ملیں گی؟ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ماں کو تیسرا حصہ، باقی دو حصے باپ کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسری صورت، پس اگر ہوں واسطے اس کے بہن بھائی، نیچے لکھا ہے اور اولاد نہ ہو، اور اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، لیکن ایک سے زیادہ بھائی بہن عینی علی خیفی، عینی علی خیفی، عینی کہتے ہیں ماں باپ ایک ہو، علی کہتے ہیں باپ ایک ہو ماں مختلف ہو، اور خیفی کہتے ہیں ماں ایک ہو باپ مختلف ہو، کوئی بھی صورت ہو، پس اگر ہیں واسطے اس کے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں میں، لیکن عینی ہوں میں، علی ہوں میں، خیفی ہوں میں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی باپ کو، اور باقی باپ کو ملے گا۔ من بعد وصیت، لکھا ہے حقوق متقدمہ علی المیراث، کیا لکھا ہے جی؟ یہ حقوق ہیں جو میراث سے مقدم ہیں، کیونکہ بندہ جب مر جاتا ہے تو پہلا حق ہے اس کا کفن دفن، دوسرا حق ہے اس کا قرضہ، تیسرا حق ہے اس کا جناب وصیت، چوتھا حق ہے میراث کی تقسیم۔ بعد وصیت کے جو وصیت کرتا ہے وہ بندہ ساتھ اس کے، اور دین یا قرضہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ پہلا حق کیا ہے؟ کفن دفن، دوسرا حق کیا ہے؟ قرضہ، تیسرا حق کیا ہے؟ وصیت۔ قرضہ مقدم ہے، وصیت مؤخر ہے۔ اب اشکال آیا کہ اللہ نے وصیت کو پہلے اور قرضے کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ اہتمام ہے۔ کیا ہے جناب؟ کیونکہ قرضہ لینے والے تو آ جائیں گے، بابا ہمارا قرضہ ہے دو، وہ کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ قبر کھودنا شروع کر دے گا، پٹھان گیا نا قرضہ لینے کے لیے، ایک بندہ تھا اس پر قرضہ تھا کسی پٹھان کا، سمجھا نا تھی، تو وہ بندہ مر گیا،
اب وہ پٹھان گیا اس کی اولاد کے پاس کہ بابا قرضہ لینا ہے میں نے، ان کا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم اس کا قبر کھودتا ہے، اس کو نکالے گا لے لے گا، قبر کھودنا شروع کر دیا اس نے۔ ہاں جی، وارث نے کہا خدا کے لیے میرے باپ کی قبر نہ کھودو، یہ لو پیسے اور جاؤ۔ ہاں جی، یہ بات ہے نا جی۔ تو قرضہ لینے والا تو جناب لے لے گا، وصیت کا مسئلہ ہے کہ وصیت ہے اللہ کی چیز، وہ وارث دیوے یا نہ دیوے، سمجھا نا سی؟ ایسے ہوا نا جی، والد صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے تو محتمم مجھے بنا دیا گیا۔ یہ محتمم بننا بھی عذاب من عذاب اللہ ہے، سمجھا نا سی؟ ویسے تو مزے ہیں، جو بندہ نہ سمجھے بات کو تو مزے ہیں، پیسے پیسے ہیں، آنا جانا، گاڑیاں، یہ وہ سارا کچھ، اور اگر بندہ سمجھے تو بڑا عذاب ہے جی۔ تو کافی لوگ تھے چودھری جنہوں نے زمینیں وقف کی ہوئی تھیں مدرسے کے لیے، اور ہمارے باپ کو ذاتی طور پہ بھی زمین دی ہوئی تھی، سمجھانا تھے، زمینیں تھیں، کچھ دکان تھے شہر کے، کیونکہ والد صاحب رحمہ اللہ تو دنیا سے بالکل بیزار، کسی سے کچھ نہیں لینا، بالکل، سمجھانا تھی، تقریر کرنی ہے، درس دینا ہے، بالکل کچھ نہیں لینا، بالکل کچھ نہیں لینا، کرایہ لیتے ہیں، کرایہ اتنے لگا ہے وہ دے دو بس۔ تو وہ پھر متاثر ہوتے بڑے، چودھری صاحب تھا ایک چودھری شریف، موتی مسجد جہاں ہے نا شہر کے اندر ہے، تو اس نے کچھ زمین والد صاحب کو دی تھی، کچھ دی تھی مدرسے کے لیے، اسی طرح ادھر زمینیں تھیں، کچھ ادھر بھی تھیں۔ ایک اور تھا، اس نے جناب شاہی روڈ جو ہے اس پر دکانیں تھیں، وہ مدرسے کے لیے وقف میں، اب مجھے اس سلسلے میں جانا پڑتا اس کی اولاد کے پاس، ہاں جی، تو وہ کچھ عرصہ تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دیا، کرایہ مرایہ یہ وہ۔ ایک دن میں گیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے مول صاحب آپ ہر مہینے آ جاتے ہو، کوئی ہم نے قرضہ دینا ہے آپ کا قرضہ دینا ہے کیا؟ آپ ہر مہینے آ جاتے ہو لینے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرضے سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر بندہ سمجھے تو یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ یہ جائیداد جو تیرے باپ نے وقف کی تھی تو نے نہیں کی، تیری جائیداد نہیں تھی، تیرے باپ کی جائیداد ہے، اس نے وقف کی تھی، اب تیرے لیے یہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے تیرے لیے، اور اگر تو نہیں دینا چاہتا تو میں نہیں آؤں گا بس۔ اس نے کہا بس مول صاحب آئندہ کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، نہیں آنا، سمجھا نا تھی؟ تو وصیت جو ہے وہ اللہ کے نام کی، کوئی دیوے یا نہ دیوے، قرضے والا تو آئے گا قرضہ لے جائے گا، اللہ نے اہتمام کے لیے وصیت کو پہلے اور قرضے کو بعد میں ذکر کیا ہے، یعنی جس طرح قرضہ ضروری ہے وصیت بھی ضروری ہے، بعد وصیت کے جو وصیت کرے ساتھ اس کے یا قرضہ۔ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے یعنی اصول اور بیٹے تمہارے یعنی فروع، نہیں جانتے تم کہ کون سا ان کا زیادہ قریب ہے تمہارے عدو نفع کے، نفع دنیاوی یا لکھا ہے دنیاوی یا اخروی، نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا، ہاں لکھو دنیاوی یا اخروی، دنیاوی یا اخروی لکھو، ہمت کرو، لکھا ہوا ہے دینی دنیاوی، صحیح ہے لکھا ہوا ہے بس، اور کیا، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک علت ہے، بے شک اللہ پاک ہیں جاننے والے، حکیماً بڑی حکمتوں والے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، حصہ زوجین، حصہ زوج سورۃ اولیٰ، بیوی مر جائے تو مرد کو کیا ملے گا؟ اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو مرد کو ملے گا چوتھا حصہ، نہیں ہے تو آدھا ملے گا، سمجھا نا تھی؟ لیکن بیوی کی اولاد، توجہ ہے، مثال کے طور پر زینب ہے، اس نے شادی کی ہے زید کے ساتھ، وہاں سے اس کو اولاد ہوئی ہے، بیٹا بیٹی، زید مر گیا، زینب نے مرور عدت کے بعد عمرو سے شادی کر لی،
وہاں سے اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد۔ اب آج زینب مر گئی ہے، زینب جو مر گئی ہے تو اب عمر کہتا ہے مجھے تو نصف ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کیونکہ میری اولاد نہیں ہے نا بابا، زینب کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ خواہ وہ زوج اول سے ہے لیکن اس کی اولاد ہے، اس لیے زوج کو کیا ملے گا؟ ربع۔ اولاد سے مراد زوج کی اولاد نہیں، مرنے والی عورت کی اولاد ہے، خواہ زوج اول سے ہو یا موجود سے ہو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور بات ہے تمہارے آدھا اس مال کا جو چھوڑ جائیں بیویاں تمہاری، اگر نہ ہو لہن، ان ازواج کے لیے کچھ اولاد، کوئی اولاد نہیں ہے ان کی، نہ تم سے نہ پہلے خاوند تھے۔ پس فَإِنْ كَانَ، دوسری صورت، پس اگر ہے واسطے ان ازواج کے ولد اولاد، خواہ تم سے یا کسی اور شوہر سے، پس واسطے تمہارے ربع ہے اس سے جو چھوڑ گئی ہیں وہ، بعد وصیت کے جو وصیت کرتی ہیں ساتھ اس کے یا قرضہ۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، حصہ زوجہ، حصہ زوجہ۔ اگر مرد مر جائے تو دیکھے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد ہے تو عورتوں کو ثمن ملے گا، نہیں ہے تو ربع ملے گا۔ لیکن یہاں دو باتیں سمجھ لو، ایک بات یہ کہ مرد کی اولاد ہو، کس کی اولاد ہو؟ خواہ ان بیویوں سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو۔ دوسری بات کہ ربع یا ثمن کے اندر دو بیویاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، شریک ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیوی کو ثمن ملے گا۔ اگر ہر بیوی کو ثمن ملے، چار بیویاں ہوں تو آدھا مال تو وہ لے جائیں گی۔ اگر اولاد نہ ہو، ہر بیوی کو ربع دو گے تو چار بیویاں سارا مال لے جائیں گی۔ ربع کے اندر چار ہیں، تین ہیں، دو ہیں، ایک ہے، وہی شریک ہیں، خیال کرو۔ اور واسطے ان عورتوں کے خواہ ایک ہو یا متعدد، چوتھا حصہ ہے اس مال کا جو تم چھوڑ گئے ہو، اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ واحد نہ کثیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ صورت دو ثانیہ، پس اگر واسطے تمہارے اولاد خواہ اس بیوی سے یا اور سے، مثلا حضرت زید ہے، زید نے شادی کی ہے پہلے زینب کے ساتھ، وہاں سے اس کی اولاد ہے۔ زینب مر گئی، اس کے بعد اس نے شادی کی ہے ہندہ کے ساتھ، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب زید خود مر گیا، زید مر گیا تو ہندہ کہتی ہے مجھے تو ربع دو کیونکہ میری اولاد نہیں ہے۔ نہ بابا، زید کی اولاد ہے، اگرچہ پہلی بیوی سے ہے، اس لیے تمہیں ثمن ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثمن، خیال کرو۔ بس اگر ہے واسطے تمہارے کوئی اولاد خواہ اس بیوی سے یا اور سے، بس واسطے ان عورتوں کے ثمن ہے اس سے جو چھوڑ گئے تم بعد وصیت کے، جو وصیت کرتے ہو تم ساتھ اس کے یا قرضہ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، ایک بندہ ہے جس کے نہ اصول ہیں نہ فروع ہیں، مر گیا، اور اگر ہے رجل مرد، یورث جو وارث کیا جا رہا ہے، کلالہ ہوئے، او امراتن یا عورت ہوئے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور بات اس کے بہن ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے، یہ مادری مراد ہیں، ماں ایک ہو باپ مختلف ہو، سمجھا نا تھی؟ اخن او اختن سے مراد کیا ہے؟ مادری، لکھا ہے نا آپ کے پاس، التنوین للتنویع، سمجھا؟ اس سے مراد خاص نو ہے، اخیافی کی قید پر اجماع ہے، اور سعد بن ابی وقاص اور ابی رضی اللہ عنہ کی اس کے ساتھ من الام بھی پڑھتے تھے، من الام بھی پڑھتے تھے، سمجھتے؟ البیان اور قرآن، بس بات ہر ایک ان سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا صورت ثانیہ، پس اگر ہوں وہ زیادہ، دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن ہے، تو بس وہ شریک ہیں ثلث کے اندر، تیسرے حصے میں وہ شریک ہیں، سمجھا نا تھی؟ یہاں فرق ہے، پدری اور عینی جو بہن بھائی ہیں نا، ان میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وہ آگے آ رہا ہے، اور مادری جو بہن بھائی ہیں
ان کا حکم وہ نہیں ہے، ایک ہے تو سدس لے گا، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ثلث لیں گے، خواہ وہ بہن اور بھائی ہوں یا دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں، خیال کرو یہاں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعد وصیت کے وصیت کی جیسا تو اس کا یہ کردہ غیر مضارن نہ ہوئے نقصان دینے والا، یہ مضارن اصل میں تھا مضاررن، کیا تھا؟ مضاررن، نہ ہوئے نقصان دینے والا کسی وارث کو، وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حلیم حوصلے والے ہیں، منکر کو سزا نہ دینے میں، منکر کو سزا نہ دینے میں حوصلے والے ہیں۔ یہ ہیں ضابطِ خدا بندیہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، بشارت، اور وہ بندہ جو تابع داری کرے گا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یدخلہ ثمرہ، داخل کرے گا اسے باغات میں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہنے والے بیچ ان کے، اور یہ کامیابی بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، تخویف اخروی ہے، میں پیچھے بھی سمجھا چکا ہوں، کہاں؟ سورہ جن کے اندر، یہاں آج پھر عرض کر رہا ہوں۔ عصیان دو قسم ہے، عصیان اعتقادی اور عملی۔ ایک عصیان اعتقادی، نافرمانی اعتقادی ہے کہ بندہ عقیدہ رکھے کہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، یہ ہے کافر۔ اور دوسرا عصیان عملی، عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز حق ہے، روزہ حق ہے، لیکن خود کوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہاں عصیان اعتقادی مراد ہے، کیا مراد ہے؟ اور وہ بندہ جو نافرمانی کرتا ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تعدی کرتا ہے اس کے حدود سے، نیچے لکھا ہے یعنی پابندی ضروری نہ سمجھے گا، یعنی پابندی جو حالت کفر ہے، سمجھا تھی؟ ثمرہ تو داخل کرے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہنے والا بیج اس کے، اور وقت اس کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ تو یہ اشکال اب حل ہو گیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، نافرمانی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں کیوں ہے؟ ہمیشہ تو وہ جاتا ہے جو کافر ہو۔ تو جواب آ گیا کہ عصیان اعتقادی مراد ہے، اس لیے یہ سزا آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پارہ ختم کر لیں۔ وقفہ کر لو، یہ آگے جگہ جو ہے نا سمجھنے والی ہے، تو دیر ہو جائے گی۔ وقفہ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھتے ہیں۔ جلدی آؤ، 7 بجے میں سبق شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ سونا نہیں ہے، جاؤ وضو شضو بنا کے غسل کر کے آ جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی آؤ۔